وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي يا ابن أبي طالب روحي لك الفداء، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلائے معلیٰ ہے، اربعین حسینی ہے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا جاتا ہے۔ حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام کے آفیشیل ڈیٹا کے مطابق اس وقت 2,20,00,000 سے زائد زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام اس وقت کربلائے معلیٰ میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کعبہ عشق ہے، یہ منزل شجاعت ہے۔ شجاعتیں مجسم ہو جائیں تو حرم مطہر حضرت عباس بن جاتا ہے، وفائیں مجسم ہو جائیں تو حرم مطہر حضرت عباس بن جاتا ہے، عقیدتیں مجسم ہو جائیں، اطاعتیں مجسم ہو جائیں تو ایسی شخصیت کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ اسی عباس علمدار کے جوار سے، بین الحرمین سے، بین الروضتین سے، بین الجنتین سے آپ کی خدمت ہادی ٹی وی کے توسط سے لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ بارگاہ سید الشہداء میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آغاز کرنا چاہیں گے زیارت اربعین سے، کہ ان لوگوں کی جانب سے کہ جن کو یہاں آنا نصیب نہ ہوا لیکن ان کے دلوں میں محبت سید الشہداء موجود تھی، جو تڑپتے دلوں کے ساتھ، روتی آنکھوں کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں ساتھ بارگاہ سید الشہداء میں آنے کی دعا کر رہے ہیں۔ آغاز کرنا چاہیں گے زیارت اربعین کی تلاوت کے ساتھ، نیابتاً ان تمام مرحومین کی جانب سے کہ جو دل میں محبت سید الشہداء رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اور بالخاص برادر عزیز مرحوم سید سفیر سجاد شیرازی مرحوم کی جانب سے کہ جو ہمارے اس زیارت اربعین اور اربعین ٹرانسمیشن کی روح رواں ہوا کرتے تھے لیکن اس سال ہم میں موجود نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس زیارت اربعین میں شریک ہوں گے اور بارگاہ سید الشہداء میں اپنے آپ کو حاضر پائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات، اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک الفائز بکرامتک، اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وجعلتہ سیدا من السادہ وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وعاتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فآذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حوضه بالأرذل الأدنى
وشرى آخرة بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأعطى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمهم واستبيها حريمهم اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا عليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه اشتى سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين أشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدى حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الرأس المرفوع اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیہ۔ ناظرین اکرام، روز اربعین سسکیوں آہوں کا روز ہے، غم کا دن ہے، آہو بکا کا دن ہے، سید زادیوں کی شام سے واپسی کا دن ہے، کربلا کے مقتل میں ایک اور عاشورہ بپا ہونے کا دن ہے، جب بھائی اپنی بہن سے ملے گا، جب بیٹا اپنی ماں سے ملے
گا جب لاشوں پہ رونے کے لیے رونے والی آ جائیں گی، جب جناب سیدہ زینب اپنے بھائی کے سر بریدہ راچے پہ آ جائیں گی، جب امام سجاد اپنے بابا کا راس لیے واپس آ جائیں گے۔ اے عزیزو، 40 ایک دوسری عاشورہ ہے، 40 روز غم ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت سلسلہ عزا جاری ہے اور اس وقت مرکزی عزا کربلا معلیٰ کی سرزمین ہے، اور یہ وہ منطقہ بین الحرمین کا ہے کہ جہاں اس وقت عاشقوں کا ہجوم ہے، جو اپنے آقا و مولا کی نصرت کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو 1400 سال پہلے اگر ہوتے تو یقیناً خیمہ حسینی میں داخل ہوتے اور کہہ رہے ہوتے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج اگر ان کو موقع ملا ہے تو وہ اپنی عزا و بکا کے ذریعے اپنے زمانے کے امام سے عہد کرتے ہیں، عہد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، اے جناب سیدہ، اے ہمارے زمانے کے امام، ہم کبھی بھی حسین کو نہ بھولے تھے نہ کبھی بھولیں گے، اور یقیناً ہماری یہ عزا و بکا، ہماری یہ عزاداری، ہماری یہ زیارت کے لیے آنا، ہمارا نجف سے کربلا یہ سفر کرنا ہمارے امام کی نصرت میں سے قرار پاتا ہے۔ یہ گویا کہ مقدمہ ہے اس نصرت عظیمہ کے لیے کہ جو ہمارے امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہوگی۔ ہم آمادگی کر رہے ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم ان عزا کی محفلوں سے، مجالس سے، جلوس سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ آنسو ہمارے گناہوں کو صاف کرتے ہیں، ہمارے دل کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں کہ تاکہ صدائے استغاثہ فرزند زہرا بلند ہو تو ہم بھی لبیک یا امام، لبیک یا مہدی کہتے کہتے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور ان کے خادموں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج 40 کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جناب قبلہ مولانا مجتبیٰ بابانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعظم اللہ لکم العاج۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاب نبی الحسین علیہ السلام۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، آپ کی عزا کو قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاشقان سید الشہداء کا ایک سمندر ہے، جس جانب نگاہ دوڑائی جائے ہر طرف سے یا حسین کی صدائیں آ رہی ہے، 40 منائی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کے دن 40 کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ آپ نے جو محسوس کیا، جو درک کیا، جو سفر کیا اور لوگوں کے ساتھ ملے، ان کے جذبات و احساسات کو دیکھا، 40 حسین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی کلام میں تمام مؤمنین اور عاشقان امام حسین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور یقیناً عظیم الشان اجتماع ہے، اور ابتدا ہی میں آپ نے عرض کیا کہ تقریباً 2 کروڑ سے زائد افراد یہاں پر موجود ہیں اور زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس موقع پر مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، کہ بے شک حسین کے قتل کی وجہ سے تمام مؤمنین کے دلوں میں ایک آگ بھڑک اٹھی ہے، ایک گرمی کا جذبہ موجود ہے، ایک حرارت موجود ہے، لا تبرد ابدا، جو کبھی آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یقیناً یہ اتنا ہجوم، یہ اجتماع اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہے۔ سعادت مند ہیں وہ افراد جو یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور جنہیں امام حسین علیہ السلام نے موقع دیا اپنی زیارت کا، اور مزید سعادت مند افراد ان میں وہ ہے کہ جو مشی کر کے آئے ہیں۔ آپ نے ابتدا میں عرض کیا کہ ان افراد کے جذبات کے بارے میں بتائیے جن سے میں ملا ہوں، تو یقیناً ایک عجیب جذبہ ہے، اور لوگ مشی کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے ہیں۔ آپ اگر غور کریں، اور یہ انتہائی حساس جملہ ہے کہ فطرت جو ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فطرت کو تبدیل کر دیا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنے ناظرین تک بات پہنچاؤں اور بات کو آسان کروں۔ دیکھیے، انسان اگر پیدل چل رہا ہو اور اس کے سامنے سے اگر سواری گزر رہی ہو تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ سواری میں سوار ہو جائے اور سواری میں سفر کرے، وہ ترجیح سواری کو دیتا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، وہ ہمیشہ آسان پسند ہوتا ہے، آرام پسند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو کہا جائے کہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے یا تمہیں سیراب رہنا ہے، تو یقیناً وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ بھرا رہے، میں بھوک و پیاس سے محروم نہ رہوں، بلکہ میں سیراب ہو کر رہوں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے فطرت
فطرت کو تبدیل کر دیا ہے. جتنے لوگ ہیں جو پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں, مشی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کے سامنے سے سواریاں گزرتی ہیں لیکن وہ سواری میں سوار نہیں ہوتے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے گویا فطرت کو تبدیل کر دیا ہے. اگر ان کے سامنے غم اور خوشی کو رکھا جائے تو وہ خوشی کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں, غم کو اپنا لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فطرت کو تبدیل کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ یقیناً مشقتیں برداشت کرتے ہوئے یہ لوگ آئے ہیں, مشی کرتے ہوئے, پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ ہے. امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حسین, امام کی خدمت میں بیٹھا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہے. اور دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں کہ معصومین کی بارگاہ میں ادب انتہائی ضروری ہے, کہ امام جہاں روایتوں میں ہے کہ جہاں بیٹھ کر درس پڑھایا کرتے تھے, ان کے عقب میں ایک دیوار تھی, اس پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے, لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب, کہ یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو, دراصل یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے, حقیقت میں وہ یتیم ہے. لہذا بڑے ادب کے ساتھ امام کی خدمت میں بیٹھا ہے. صحابی کا نام ہے حسین. دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور موضوع آ گیا امام حسین پر, اور امام حسین کی بات شروع ہوئی. آپ دیکھیے اگر محسوس کر سکیں تو کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ جو بات کر رہا ہے امام سے وہ نام حسین رکھتا ہے, اور جو امام کلام فرما رہے ہیں وہ خود فرزند حسین ہے, اور جس پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ظاہر حسین ہے. اور امام نے کلام کرتے کرتے درمیان میں کہا یا حسین من خرج من منزلہ, اے حسین میرے صحابی جو بھی اپنے مقام سے نکلے, اپنے گھر سے نکلے, کیوں نکلے, یرید زیارت قبر الحسین ابن علی, اس کا ارادہ, اس کا مقصد, اس کی چاہت, اس کی خواہش یہ ہو کہ کسی طریقے سے حسین کے روضے کو دیکھ لوں, حسین کی قبر پر پہنچ جاؤں, حسین کو سلام کر لوں. اس کا مقصد یہ ہو. ان کا نماشین, فرمایا اگر وہ پیدل چل کر آیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ نجف سے کربلا تو اب جو ہے وہ مشی کا ایک طریقہ کار شروع ہو چکا ہے, ورنہ جہاں سے بھی چل کر آئے, کچھ مومنین بصرہ سے چلتے ہوئے آتے ہیں, کچھ اپنے مقامات سے, اپنے گھروں سے چل کر نکلتے ہیں. قافلہ پورا مشہد سے چل کے آیا اور اچھا خاصا اس کا سفر ہے. سبحان اللہ, نہ جانے کتنے دنوں میں پہنچا ہوگا یہ قافلہ. تو یہ جتنے لوگ ہیں جو پیدل چلتے ہوئے ہیں, امام نے فرمایا اگر یہ اپنے گھروں سے نکلے امام حسین کی زیارت کے لیے اور پیدل چلتے ہوئے نکلے, امام نے فرمایا کتب اللہ بکل خطوۃ حسنہ, امام نے فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا چلا جاتا ہے. ومحا عنہ سیئہ, اور گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو کتنی خوبصورت بات ہے, امام نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو نیکی ملے گی اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو گناہ معاف ہوگا. نہیں, امام نے کہا ایک ہی قدم اٹھا رہا ہے, نیکی بھی مل رہی ہے, اور اسی قدم پر گناہ بھی معاف ہو رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا حتی اذا صار فی الحائر, فرمایا یہاں تک پھر وہ موقع آتا ہے پیدل چلنے کے بعد کہ وہ امام حسین کے حرم میں پہنچ جاتا ہے. امام حسین کے گنبد کے نیچے آ گیا, حائر حسینی میں داخل ہو گیا. کیا ہوگا, کتبہ اللہ من المنجین والمفلحین, فرمایا اللہ اسے نجات یافتہ لوگوں میں سے لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے قیامت کے دن 2 ہی تو گروہ ہوں گے, ایک وہ جو نجات پا گیا ہو, ایک وہ جو نجات سے محروم رہ گیا ہو. گویا امام نے کہا کہ امام حسین کو یہ ظاہر کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پروردگار عالم نے اسے نجات یافتہ لوگوں میں سے لکھ دیا ہے. اس کے بعد فرمایا حتی اذا قضا مناسکہ, فرمایا اب حرم میں بھی پہنچ گیا, تمام تر زیارتیں کر لی, اب مکمل ہو گئی. فرمایا کتبہ اللہ من الفائزین, اب اللہ اسے کامیاب لوگوں میں سے لکھ دیتا ہے. اور جملہ اب ہے, فرمایا حتی اذا اراد الانصراف, فرمایا اب جب زیارتیں تمام ہو گئی اس نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا. اتاہ ملکن, اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے. وَيَقُول, اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے ان رسول اللہ یقرئک السلام, فرمایا اللہ کا رسول تمہیں سلام بھیج رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, تمام کائنات, پوری دنیا جسے نماز میں سلام کرتی ہے وہ حسین کے ظاہر کو سلام کر رہا ہے. کہا کہ اللہ کا رسول تمہیں سلام بھیج رہا ہے. وَيَقُول, اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں استأنف العمل وغفر اللہ لک ما مضی, فرمایا اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کر دو, بالکل ابتدا سے شروع کرو, جو کچھ تھا پروردگار عالم نے سب کچھ معاف کر دیا ہے, اب عمل کو نئے سرے سے شروع کرو. گویا جب امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ان کے حرم سے پلٹ رہا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے مولود بار آتا ہے, جیسے وہ گناہوں سے پاک ویسے ظاہر امام حسین پاک ہوتا ہے. اسے بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اب نئے سرے سے عمل شروع کیا جائے. لہذا یہ کئی انعامات ہیں, کئی تحفے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی, جو پروردگار عالم کی جانب سے ظاہر امام حسین کو عطا ہوتے ہیں. لیکن سب سے عظیم تحفہ میں چھٹے امام کی زبانی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام نے فرمایا کہ جناب سیدہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں موجود ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کئی روایتیں ہیں اور کئی واقعات ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب سیدہ امام حسین کے حرم میں تشریف لاتی ہیں. کہ جب زیارت کا روز ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اپنی قبر سے باہر آتے ہیں, رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا ظاہر آیا ہے, آپ اس کے لیے استغفار کیجیے. بابا علی
یہ میرا ظاہر ہے, آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. جس کے لیے علی اور اس کا رسول دعائے مغفرت کر دیں تو اس کے کیا کہنے. سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں بھیا یہ میرا ظاہر ہے, آپ اس کے لیے دعا کیجیے, لیکن یقین جانیے روایت میں کئی جملہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کو پکارو. کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ وہیں پر ہوتی ہیں. چھٹے امام نے فرمایا ان فاطمہ بنت محمد تحضر لزوار ابن الحسین, فرمایا فاطمہ بنت محمد تو اپنے بیٹے حسین کے زوار کے لیے وہیں حاضر ہوتی ہیں, اور تستغفر لہم, اور ان کے لیے استغفار کرتی ہے. آپ ذرا غور کیجیے, اگر بالفرض انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے, کسی مشکل میں پھنس جائے, تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ انسان اپنی ماں کو کہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. اگر ماں زندہ نہ ہو تو اس کی قبر پر جائے اور گزارش کرے کہ پروردگار عالم میری اس مشکل کو آسان کر دے. اب آپ ذرا تصور کیجئے, جب ایک عام ماں دعا کر دے تو پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے. اگر حسین کی ماں کر دے دعا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ پروردگار عالم اس دعا کو رد کر دے. عصب اربعین حسینی ہے, دنیا کا سب سے بڑا پرامن ترین اجتماع منعقد ہو رہا ہے. یہ اپنے اندر کچھ خصوصیات رکھتا ہے, یہ اپنے اندر کچھ پیغامات رکھتا ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ کیا پیغام اس اربعین حسینی سے دنیا بھر کو جانا چاہیے. یقیناً اربعین کے کئی پیغامات ہیں, اور کئی پیغامات یہ اپنے ضمن میں رکھتا ہے. اور دیکھیے, ایک پیغام تو یہ گریہ وزاری کا, کیونکہ اگر میں یہ تعبیر استعمال کروں تو غلط نہیں ہے کہ پورے قافلے میں زینب و ام کلثوم کو رونے نہیں دیا گیا. جب بھی وہ روتی تھی تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے, انہیں نیزے مارے جاتے تھے. اربعین کا ہی دن ہے کہ جب یہ بہنیں اپنے بھائی کے لیے کھل کر رو سکی, کھل کر گریہ کر سکی. یہی وہی دن ہے. لہذا سب سے بڑا پیغام تو گریہ وزاری کا ہے کہ انسان گریہ کرے. بلکہ میں اپنے ناظرین تک یہ پیغام بھی پہنچاتا چلوں کہ ویسے تو کئی افراد یہاں پر زیارت کے لیے آ چکے ہیں اور امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں, لیکن وہ افراد جو نہیں پہنچ سکے ہیں اور یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے ہیں, ان کے لیے یقیناً ایک بات تو جو روایت میں بیان کی گئی کہ وہ دور ہی سے امام حسین کو سلام کریں, اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں, حوصلوں کو پست نہ ہونے دیں, دعا کریں امام حسین علیہ السلام سے, امید رکھیں بالکل کہ امام حسین علیہ السلام یقیناً انہیں حاضری کا شرف عطا کریں گے. اور اس کے بعد دیکھیے, یہ حدیث تو موجود ہے کہ پروردگار عالم جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور اس کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. دیکھیے, یہ نہیں کہا کہ زیارت کا موقع دیتا ہے, کہا زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت تو ان کے دلوں میں ہے, تو حاضر نہیں ہو سکے تو کیا بات ہے. امام ہی نے فرمایا کہ اگر حاضر نہ ہو سکو تو بلند مقام پر چلے جایا کرو یا کھلے صحرا میں چلے جایا کرو اور آسمان تلے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا کرو. پروردگار عالم وہی ثواب عطا کرے گا جو ظاہر حسین کو عطا کر رہا ہے. ایک سلام اگر وہاں سے پہنچا دیا گیا, امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کو جو ثواب ملتا ہے پروردگار عالم وہی ثواب عطا کر رہا ہے. اور جو میں نے عرض کیا گریہ وزاری کا پیغام, اس ضمن میں ایک روایت عرض کرتا چلوں. چھٹے امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے مسمع, امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے ایک سوال کیا, کہا مسمع ہماری زیارت پر جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو, میرے جد حسین کی زیارت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کہا مولا آپ کے جد حسین کی زیارت میں کیسے کروں, میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں, میں زیارت پر نہیں پہنچ سکتا ہوں. دیکھیے, امام نے یہاں پر اپنے صحابی کی حوصلہ شکنی نہیں کی, امام نے یہاں پر ڈانٹا نہیں. امام نے ایک اور سوال کیا. امام نے کہا اچھا مسمع یہ بتاؤ, زیارت تو نہیں کر سکتے, ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو, ہمارے غم میں آنسو بہاتے ہو یا نہیں بہاتے ہو؟ جیسے ہی پوچھا تو مسمع نے کہا مولا بالکل, آپ کے غم میں کیسے غمگین نہ ہوں, آپ کا دراصل شیعہ ہی وہی ہے جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہو اور آپ کے غم میں غمگین ہوتا ہو. چھٹے امام نے بھی یہی فرمایا, خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا, کہ ہمارے شیعوں کو ہماری طینت سے خلق کیا گیا ہے. بعض علماء نے ترجمہ نور کا کیا, بعض علماء نے مٹی کا ترجمہ کیا, بعض علماء نے طینت ہی رہنے دیا. کہا ہماری طینت سے خلق کیا گیا. مولا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, فرمایا جب ہم خوش ہوں گے نا تو وہ بھی خوش ہوگا, جب ہم غمگین ہوں گے تو وہ غمگین ہوگا. مسمع زیارت پر نہیں جاتے, ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو؟ کہا مولا بالکل غم میں غمگین ہوتے ہو. کہا جب غمگین ہوتے ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا مولا کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں, مولا آنسو مسلسل بہا رہا ہوتا ہوں اور میرے چہرے سے امام حسین کا غم آیا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ میں امام حسین کے غم میں ہوں. آج کا یہ پیغام ہے, یقیناً ظاہرین امام حسین کو اسی حالت میں ہونا چاہیے. کہا کہ میرے چہرے سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ میں غمگین ہوں اور میرے گھر والے مجھے دیکھ کر کہہ دیتے کہ میں امام حسین کے غم میں رو کر آ رہا ہوں. امام صادق نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. امام نے کہا سن مسمع, پھر تیرا انعام اور تیرا تحفہ اور تیرا ہدیہ یہ ہے کہ جب تیری موت آئے گی, اس وقت جب ملک الموت آئے گا تو وہ تیرے سے نرمی سے پیش آئے گا. صحیح ہے. دیکھیے ویسے ہی مومن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ ان ملک الموت
لا یتوقفو عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا، کہ ملک الموت جب مومن کے پاس آتا ہے تو ایسے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو ملک الموت اتنی مہربانی پہلے ہی دکھا رہا ہے، لیکن اگر مومن کے ساتھ وہ ظاہر حسین بھی ہو گیا، یعنی ایک درجہ اس کا بڑھ گیا. امام نے کہا مسمع اگر روتے ہو، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو، ملک الموت آئے گا، نرمی سے پیش آئے گا. اور اس کے بعد امام نے عجیب جملہ کہا، یقیناً مومنین کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا موت کے وقت. فرمایا کہ دیکھو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو تو اللہ تمہیں یہ ہدیہ دے گا کہ ہمارے آبا و اجداد تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے موت کے وقت. رسول اللہ آئیں گے، امیر المؤمنین آئیں گے، امام حسن آئیں گے، امام حسین آئیں گے، اور فرمایا حسین کی دکھیاری ماں بھی آئے گی زیارت کے لیے، وہ تمہاری زیارت کے رہیں گے. اور پھر وہ ملک الموت سے سفارش کریں گے کہ اس پر اور نرمی کرو، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ غم میں آنسو بہا لے انسان، جو 40 کا پیغام ہے، آنسو بہا لے، تو اہل بیت علیہ السلام نے کیا اجر دیا کہ وہ خود چل کر آ رہے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے. سب آنسوؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آہو بکا کا تذکرہ ہو رہا ہے، 40 کا تذکرہ ہو رہا ہے، مصائب کا تذکرہ ہو رہا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد ہم کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کالر حضرات جو کالز کریں وہ مصائب سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہوں، گریا ہو رہا ہو، اور گریا کے ساتھ وہ 40 کی زیارت بھی کریں، پرسہ بھی پیش کریں بارگاہ سید الشہداء میں. چند جملے مصائب کے بارگاہ سید الشہداء سے ہمارے بالکل. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ 40 کا موقع وہ ہے کہ جب بہنوں کو کھل کر رونے دیا گیا. اس سے پہلے جب بھی روتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے، نیزے مارے جاتے تھے. یہ مظلومیت تھی. اور دیکھیے آج اگر ہمارے یہاں بھی رواج ہے کہ 40واں کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو 40واں ہوتا ہے وہ کسی ایک کا ہوتا ہے. زینب جب آئی ہے تو 72 کا 40واں ہے، سارے اصحاب کا 40واں، حسین کا 40واں ہے. سارے غم مل گئے ہیں، سمٹ کر آ گئے ہیں. اسی لیے جناب زینب کو کہا جاتا ہے ام المصائب، کہ یہ جناب زینب نے جتنے مصائب جھیلے ہیں اتنے کسی نے نہیں جھیلے. روایت کے جملے ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو شام سے رہائی ملی ہے تو امام سجاد نے کہا ہے پھوپھی اماں تیاری کیجئے، کل ہم مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. اگلا دن آیا، امام سجاد آئے، کہا اے بیویو سوار ہو جائیے، اب ہم مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. میرا دل کہتا ہے جناب زینب جب بھی سوار ہوتی تھی جناب عباس آ جایا کرتے تھے. جناب زینب کو یقیناً عباس یاد تو آئے ہوں گے کہ عباس یہ کیسا وقت آ گیا کہ آج زینب اکیلی رہ گئی، آج زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے. اس کے بعد جناب زینب سوار ہوئی. امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں کیا ساری بیوی آ گئی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیوی آ گئی ہیں لیکن تمہاری ماں رباب نظر نہیں آتی ہے. امام سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں ہم انہیں رستے سے لے لیں گے، چلیے. قافلہ روانہ ہوا ہے. جناب زینب نے درمیان میں تڑپتے ہوئے کہا سجاد بیٹا یہ رستہ تو زندان کو جاتا ہے. امام سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں چلیے. ایک مرتبہ زندان میں داخل ہوئے، دیکھا ایک ماں ہے جو چھوٹی سی تربت سے لپٹی ہوئی ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچی کو سینے سے لگاتی ہے ویسے جناب رباب نے سکینہ کی تربت کو سینے سے لگایا ہوا ہے، روتی جاتی ہے. جناب زینب نے حوصلہ دیا، رباب کو گلے سے لگایا، رباب گریا مت کرو، رباب چلو مدینہ جا رہے ہیں. کبھی بھی سکینہ پوچھا کرتی تھی کہ ہم وطن کب جائیں گے، اب ہم وطن جا رہے ہیں لیکن سکینہ ہمارے درمیان نہیں ہے. جناب زینب نے کہا رباب چلو مدینہ چلتے ہیں. جناب رباب نے بڑا حساس جملہ کہا بی بی مدینہ جا کر کیا کروں، میرا اصغر کربلا میں رہ گیا، میری سکینہ شام میں رہ گئی ہے، میں کیا کروں گی. جناب زینب نے حوصلہ دیا، جناب رباب کو لے کر چلی ہے اور ایک مرتبہ سوار کروایا اور یہ قافلہ روانہ ہوا. جب کچھ قافلہ آگے بڑھا ہے نا، جناب زینب نے بیبیوں کو روکا، کہا بیبیوں دوبارہ شام کا رخ کرو، اور شام کی طرف مڑ کر کہا بیبیوں گواہ رہنا میں سکینہ کو اکیلے چھوڑ کر تو جا رہی ہوں لیکن ایک دن آئے گا میں واپس پلٹ کر آؤں گی اپنی سکینہ کے پاس، میں اپنی سکینہ کو تنہا ہونے نہیں دوں گی. آج بھی دیکھیے دونوں شہزادیوں کا روزہ ساتھ میں ہے. یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، آگے چلا ہے. امام سجاد کو جو قافلہ چلا رہا تھا اس نے کہا کہ مولا 2 رستے جاتے ہیں، ایک رستہ مدینہ جاتا ہے، ایک رستہ کربلا جاتا ہے، مولا کہاں جانا ہے. امام سجاد نے بیویوں سے پوچھا، ساری بیویاں کربلا کا نام سن کر تڑپنے لگی. آج جیسے زائرین تڑپتے ہیں، آج جیسے ہمارے ناظرین تڑپتے ہیں کربلا کا نام سن کر، ساری بیویاں تڑپنے لگی. کسی بیوی کو اکبر یاد آیا ہوگا، کسی بیوی کو قاسم یاد آیا ہوگا، کسی بیوی کو حسین یاد آیا، کسی بیوی کو عباس یاد آیا ہوگا. کہا سجاد بیٹا ہمیں کربلا جانا ہے. ساری بیویاں روانہ ہوئی ہے کربلا کی طرف. وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے جناب جابر جو کربلا کے پہلے ظاہر ہیں، امام حسین کی قبر کے اپنے غلام عطیہ کے ساتھ موجود ہیں، نابینا ہو چکے ہیں. عطیہ نے ایک مرتبہ اپنے آقا سے کہا اے آقا میں دیکھ رہا ہوں دور سے قافلہ آ رہا ہے، ایسا نہ ہو یزید کا قافلہ جو ہمیں گرفتار کر لے. اس کے بعد کہا نہیں یہ یزید کا قافلہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تو کالے پرچم نظر آ رہے ہیں، یہ یزید کا قافلہ نہیں، یہ تو کسی اپنے کا قافلہ لگتا ہے. جناب جابر نے کہا اے عطیہ اگر یہ میرے مولا سجاد کا قافلہ ہوا نا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. کہا کہ آپ کے امام سجاد کی کیا نشانیاں ہیں؟ کہا
میرے امام کی نشانی یہ ہے کہ وہ 23 برس کے جوان ہیں، ان کی کمر سیدھی ہے، ان کا سینہ چوڑا ہے، ان کے بال سیاہ ہے، یہ میرے مولا کی نشانیاں ہیں۔ جیسے یہ سنا تو عطیہ نے کہا نہیں مولا یہ آپ کے امام کا قافلہ نہیں ہے۔ کہا عطیہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ کہا کیونکہ جو آگے آگے آ رہا ہے اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، فرمایا اس کی کمر جھک چکی ہے، اس کا سینہ جھک چکا ہے، اس کے کندھے جھک چکے ہیں۔ جناب مسلم نے بھی کو دربار میں لایا گیا تھا تو یہی سوال کیا گیا تھا نا، ایک پوچھنے والے نے امام سجاد سے کہا تھا مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب جناب مسلم کو لایا گیا، اس وقت بھی تھا جب آپ کو لایا گیا، لیکن مولا جب مسلم کو لایا گیا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، ان کا سینہ تنا ہوا تھا، ان کے کاندھے اوپر کی طرف تھے، لیکن آپ کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آپ کی کمر جھک چکی تھی، مولا کیا وجہ ہے؟ امام سجاد نے کہا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا ہے، کہا تو نے یہ دیکھ لیا کہ مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ مسلم تن و تنہا تھے، لیکن جب میں آیا تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ تھی۔ سامعین محترم بس امام سجاد نے دور سے جناب جابر کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے تو اس کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ کوئی تو آگے بڑھے مجھے گلے لگائے، مجھے پرسہ دے۔ امام سجاد کو کربلا کے بعد سے کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، امام سجاد خود دوڑتے ہوئے گئے اور جناب جابر کو سینے لگایا، کہا جابر اسی زمین پر ہمارے شہید ہمارے شہداء کو شہید کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، ہماری بیویوں کو اسیر کیا گیا۔ ساری بیوی آئیں امام حسین کی قبر پر گریہ کرنے لگی، ایک ایک بیوی روتی رہی۔ امام سجاد نے کہا چلیے پھوپھی اماں چلتے ہیں۔ جیسے ہی اٹھے جناب زینب نے کہا بھیا بیٹا سجاد یہ برابر میں کس کی قبر ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی۔ سارے بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا کہ ہائے علی اکبر کو مار دیا گیا، اسے جوانی میں مار دیا گیا۔ ایک ایک قبر پر روتی رہی۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ایک قبر رہ گئی ہے۔ کہا کہ پھوپھی اماں کس کی قبر؟ کہا ابو الفضل عباس کی قبر رہ گئی ہے، میں اپنے بھیا عباس کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں آئیے فرات کے کنارے۔ اب جب فرات کے کنارے بڑھنے لگے ہیں نا، جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا اے بیبیوں عباس کو سب بتا دینا عباس کو کہ ہمیں تازیانے مارے گئے، بتا دینا عباس کو کہ ہمیں نیزے چبائے گئے ہیں، بتا دینا عباس کو کہ ہمیں درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا ہے، ہمیں شرابیوں کے دربار میں لے جایا گیا ہے، لیکن ایک بات مت بتانا کہ سکینہ شام میں رہ گئی ہے، یہ مت بتانا، عباس کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ ساری بیوی آئی ہیں، اپنے آپ کو عباس کی قبر پر گرا دیا۔ جناب زینب نے آہو بکا کرنا شروع کیا، کہ عباس تو کیا گیا؟ تیری بہنوں کا پردہ چھن گیا، عباس تو کیا گیا؟ ہمیں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ بابا مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھے گی۔ اے عباس مجھے یقین تھا کیونکہ بابا نے کہا تھا، لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس میں جرت ہے، لیکن عباس تو چلا گیا تو میں نے ان سارے مصائب کو دیکھا ہے۔ اصل تو انہیں روتی آنکھوں اور دکھے دلوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، ان تڑپتے دلوں کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی آواز کو بارگاہ سید و شہداء میں پہنچائیں۔ فرسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، جی بسم اللہ کیجئے، کون ہے ہمارے ساتھ؟ لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زہرا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جی بسم اللہ۔ مولانا صاحب میں اپنے مولا ابو الفضل العباس مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں سلام پیش کرتی ہوں، اور دل میں بہت تمنا ہے کہ ہمیں اپنے در پہ مولا بلائیں، آپ بھی ہماری طرف سے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجئے۔ میں قربان جاؤں، میری 1000 بار سے نہ 1000 بار میں مولا کی ذات پر قربان ہو جاؤں، اور خصوصاً مولانا صاحب سے کہیے میری کمر اور ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، آج کے دن کا صدقہ دعا کریں اللہ مجھے پوری صحت دے۔ الہی امین، الہی امین، بہت بہت شکریہ۔ ہم مختصر ٹائم سب زائرین اور مومنین کو دینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم یا علی مدد، کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہیں گے؟ پرسہ داری کیجیے، عزاداری کیجیے، آپ کی کال مل چکی ہے۔ مولانا صاحب میں سب سے بات کر رہی ہوں، یہاں سے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ۔ حسین والا علی حسین والا اولاد حسین والا صاحب حسین، مولا صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں بھی اپنی زیارت نصیب کرے۔ مولا صاحب مجھے اولاد ہی ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے 12 سال ہو گئے۔ الہی امین، الہی امین۔ بادشاہ کے دربار میں آپ کیجیے گا،
बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लड़काना से बात कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। फातिमा बात कर रही हूँ। सबसे पहले मौला की बारगाह में सलाम पेश करना चाह रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अली इब्न हुसैन या औलाद हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या असहाब हुसैन। और मैं अपने बाबा की शफाअत के लिए दुआ करना चाहती हूँ, उनकी सेहत के लिए और अपनी जॉब के लिए। मैं बहुत हाजतमंद मौला की बारगाह में सलाम पेश करना चाहती हूँ और उनसे आगा इल्तिजा है कि मेरी सारी मुश्किलातें आसान कर दी, मेरी बहन को औलाद अता कर दी, मेरे भाइयों को रिज़्क़ अता कर दी। और उनकी बारगाह में बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहती हूँ। मेरे अम्मी पापा की सेहत के लिए बहुत बहुत सारी दुआ करेंगे। मौला हुसैन के सबके मेरी बारगाह में ये इल्तिजा जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपका शुमार अज़ादारान सैयदुश्शुहदा में से करार पाए। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, या अली मदद। या अली मदद। कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सरगोदा से ज़किया बात कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। तो मैंने मौला को सलाम करना था। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन। मौला मुझे भी अपने पास बुला लें, अपनी ज़ियारत नसीब फरमाएं। मौला जितने लोग एक से आते हैं, मौला सबको अपनी ज़ियारत नसीब फरमाएं और अरबईन पे मुझे बुलाएं। जैसे मुझे अशूर पे बुलाया है मौला, ऐसे मुझे अरबईन पे बुला ले। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बारगाह अबुल फजल अब्बास के खूबसूरत मनाज़र भी आपकी आंखों के सामने है। ये गुंबद तलाई आशिकों को खींच के अपनी तरफ लेके आ रहा है। खुदा की ज़ात आपको भी ये तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। बिस्मिल्लाह कीजिए, कौन है हमारे साथ? बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कौन है हमारे साथ? जी 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 भाई, मैं शुमाइला बोल रही हूँ लाहौर से। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम या हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अली इब्न अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम साहब हुसैन। या मौला आपको मेरे शोहर इकबाल हुसैन का मेरे बच्चों का सलाम। बस मौला आपको ताज़ियत पेश करते हैं शोहर करबला, सीरा ने करबला की। मौला बहुत परेशान मौला, मेरे शोहर का रिज़्क़ खोले मौला। तो हमारी मौला बस जॉब नहीं है, कर्जों से चल रहे हैं, बड़ी परेशानी मौला। तरफ के आपको फोन किए मौला, मेरी पुरानी सुन ले मौला। इलाही आमीन। जितनी मुश्किलात हैं बेहक के बाबुल हवाए अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हल हों और आप सबकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए बेहक के हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह कीजिए या अली मदद। कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं सैयद हूँ जकबाबाद से, मेरा नाम है गुलाम रजा। जी जी। बारगाह सैयदुश्शुहदा में पुरसदारी कीजिए, अज़ादारी कीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या भाई हमारे लिए रिक्वेस्ट है कि इमाम हुसैन से आप दुआ करें कि मैं बीमार हूँ, कुछ मुझे मौला शफाअत करे, मुझे मौला अपनी मौला मुझे अपनी जरी की ज़ियारत फरमाए और हर बहन में मुझे बुलाए। हर बहन हुसैनी नसीब हो हर मोमिन को और हर मोमिन को इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर के जाने पड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गाजी अब्बास सलमदार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। तो सी भाई अस्सलाम वालेकुम, नारवा से मिसी शोज़ो बसन बात कर रही हूँ। पहले तो अपने वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा को, इसके बाद आपको और आपकी पूरी टीम को, खुदा रसूल और आइमा को, जनाब ज़हरा को, खानदान ज़हरा को चेहरुम का पुरसा पेश करती हूँ। और आपकी इजाजत से यही कहूंगी, थी माँ की गोद में जब हमने सुना हुसैन हुसैन, फिर इसके बाद लबों पर रहा हुसैन हुसैन, कोई भी हमसे इसे छीन ही नहीं सकता। है लोहे दीदा और दिल पर लिखा हुसैन हुसैन। यजीद असर बहुत दिल मिलाता रहता है, सुनाई देती है उसको सदा हुसैन हुसैन। जुदा जुदा है मगर एक है सिलसिला सबका, मदीना और नजफ और करबला और सामरा। हुसैन हुसैन जहां में फैल गया कू बकू हवा की तरह, किसी यजीद से कब रुक सका हुसैन हुसैन। हमारे दिल में है आबाद करबला लोगो, न कैसे सीने से आए सदा हुसैन हुसैन। अल्लाहुम्मा जिल वली कल फरज इल्तमास से दुआ। सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बेहतरीन अंदाज में आपने पुरसादारी की, अज़ादारी की और ज़िक्र अहले बैत किया। जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉलर की जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। बहुत ज़्यादा कॉल्स का सिलसिला, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम भी हैंग हो रहा है बार बार, जिसके लिए हम माज़रत भी चाहेंगे। बहुत सारे मोमिनीन की जानिब से मैसेजेस भी मौसूल हो रहे हैं और उन मैसेजेस को हम शामिल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए ज़रूर दुआ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशनसीबी है कि आपकी आवाज़ इन आवाज़ों के साथ मिल रही है। बिस्मिल्लाह कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या शहीद करबला। मैं अनम बात कर रही हूँ फ्रॉम सियालकोट, पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाह। खुशनसीब है कि आपकी आवाज़ इन आवाज़ों के साथ मिल रही है। क्या कहना चाहेंगी, कैसे पुरसादारी पेश करेंगी? मेरी दुआ है कि मौला मेरे पूरे घर वालों को मौला हुसैन की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और जितने भी ज़ायरीन वहाँ ज़ियारत करने के लिए गए हैं, मौला उनको शिफा नसीब फरमाए, मौला उनकी तंदुरुस्ती अता फरमाए। इलाही आमीन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह। एक करबला ही नहीं है फसाना हुसैन का, एक करबला नहीं है फसाना हुसैन का, हर एक जिंदा दिल है ठिकाना हुसैन का। वो शाह है बादशाह है शहनशाह है दीन का, वो शाह है बादशाह है शहनशाह है दीन का, होता नहीं है खत्म जमाना हुसैन का। ahsantum बारिकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपका शुमार ज़िक्र हुसैन इब्न अली करने वालों में से शुमार फरमाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक दो कॉल्स मज़ीद हम ले सकते हैं, अपने साथ में लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। जी लास्ट कॉलर है हमारे, बिस्मिल्लाह कीजिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जी बिस्मिल्लाह। उनकी शादी कोई भी नहीं है, उनकी इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर हजरात का। इस वक्त हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर हैंग हो चुका है, चूँकि कॉल्स का बहुत ज़्यादा सिलसिला है। हम मज़ीद कॉल्स भी शायद ना ले सकें और वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँचा है। हम चाहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम भी चंद कतरे आंसुओं के ज़रिए निकालें, और मैं मौलाना सबसे गुजारिश करूँगा कि एक दो जुमले मुख्तसरन मसाइब के बयान करके इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, और अरबाइन ट्रांसमिशन भी जिसके साथ अख्ताम पजीर हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाह। अभी मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि तमाम बीबियाँ शहदा की कबूर पर आई, और किस तरीके से इमाम सज्जाद ने जुदा किया, और इमाम सज्जाद ने यही तसव्वुर किया कि अगर इन बीबियों को जुदा नहीं किया तो यकीनन ये बीबियाँ यहीं तड़प तड़प कर मर जाएंगी। एक मिसाल के ज़रिए से बयान करना चाहता हूँ। अभी इतना हुजूम है, इतने ज़ायरीन आए हैं यहाँ पर, लेकिन एक दो दिन बाद ये सारे ज़ायरीन यहाँ से जुदा हो रहे होंगे। और आप जानते हैं कि जब जुदा होते हैं तो किस तरीके से जुदा होते हैं कि
امام حسین علیہ السلام کے روضے کو ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہے ہوتے ہیں، زری کو آخر تک دیکھتے رہتے ہیں اور آخر میں یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ مولا دوبارہ ضرور بلائیے گا۔ ذرا تصور کریں کہ جناب زینب امام حسین کی قبر سے کیسے جدا ہوئی ہوں گی، جناب زینب جناب عباس کی قبر سے کیسے جدا ہوئی ہوں گی، جناب ام لیلہ نے علی اکبر کو کیسے چھوڑا ہوگا، کس طریقے سے جدا ہوئے ہوں گی۔ بس آخر میں ایک جملہ کہہ دوں اور بات کو تمام کر دوں کہ یہ جب بیبیاں لوٹ کر مدینے کی طرف گئی ہیں تو جناب زینب مدینے میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن امام سجاد کے اصرار پر جب مدینہ داخل ہوئی ہیں تو پہلے کہا کہ سجاد میں جنت البقیع جانا چاہتی ہوں، میں ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب نے ماں کی قبر پر کچھ کہا نہیں، بس تبرکات کو کھولا اور ایک خون بھرا کرتا نکال لیا اور اس کرتے کو جناب سیدہ کی قبر پر رکھ دیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ قبر میں زلزلہ آنا شروع ہوا، جناب زینب نے ایک حسرت بھرا جملہ کہا کہ اماں فقط کرتا دیکھا برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی بیٹی 70 قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا۔ اماں میں قاتل سے منتیں کرتی رہی لیکن قاتل نے میری ایک نہ سنی، وہ مجھے دیکھ کر خنجر چلاتا رہا اور اس گلے پر خنجر چلا دیا کہ جس پر رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، جسے نانا چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لعنت اللہ علی القوم انا الظالمین۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ عظم اللہ لک الاجر یا سیدی یا رسول اللہ، عظم اللہ لک الاجر یا سیدی یا امیر المؤمنین، عظم اللہ لک الاجر یا سیدتی یا فاطمۃ الزہراء، عظم اللہ لک الاجر یا امام الحسن المجتبی، عظم اللہ لک الاجر یا سیدی یا صاحب العصر والزمان، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔